آواز سبھی آئے گی. اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیں. چلیے. جو کل کے لیے سب سے پہلے تو کل کے لیے سوری. کل میں آپ لوگوں کی کلاس نہیں لے پائی تھی. تھوڑا میری ممی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو جو آپ کی کلاس کا ٹائم تھا اس وقت میں نہیں لے پائی تھی کلاس. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کل آپ کی کلاس لوں گی. آج ہمیں پڑھنا ہے سید وحشت علی رضوی. ٹھیک ہے، یہی ٹاپک پڑھانے کے لیے کہا تھا. رات میں اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، تو اسی لیے کل میں کلاس نہیں لے پائی. سوری اس کے لیے. چلیے شروع کرتے ہیں. ان کی لکھتے ہیں ولادت سب سے پہلے. ولادت ان کی ہوئی تھی 1881. اڑیا روڈ، یہ روڈ کا نام ہے. پارک سرکل، کلکتہ. مغربی بنگال. اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی تھی 1956 میں. کہاں پر ہوئی تھی؟ مشرقی پاکستان میں. مشرقی پاکستان. اور یہ کہاں ہوئی؟ ڈھاکہ. مطلب پاکستان میں تو ہوئی اور ڈھاکہ میں. اور یہیں پر ڈھاکہ میں ایک وہ ہے قبرستان. کون سا قبرستان ہے؟ عظیم پور. عظیم پورہ نام سے ایک قبرستان ہے. یہ وہاں پر کیا ہے؟ دفن ہے. ان کا مدفن وہاں ہے. کہاں پر ہے یہ؟ ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے، رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اوکے. اس کے بعد یہ ان کا پورا نام تھا سید رضا علی وحشت کلکتوی. لیکن ان کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ یہ مشہور جو ہوئے تھے، تخلص تو ان کا وحشت تھا. تخلص ان کا کیا تھا؟ وحشت. پر یہ مشہور جس نام سے ہوئے وہ نام کیا تھا؟ وہ بھی ہو جا سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکے. تو تخلص وحشت تھا، لیکن جو مشہور ہوئے تھے وہ ہوئے تھے یہ کس نام سے؟ وحشت کلکتوی کے نام سے مشہور ہوئے. اس نام سے یہ مشہور ہوئے تھے.
اب اس کے بعد آتا ہے تعلیم۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو انہوں نے گھر پہ ہی لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہاں داخلہ لیا؟ مدرسہ عالیہ کلکتہ۔ ابتدائی تعلیم ان کی گھر پہ ہی ہوئی تھی۔ یہاں ان نے داخلہ لیا، پھر یہاں تعلیم پائی۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرنس کا ایگزام کب دیا تھا؟ 1898 میں انہوں نے انٹرنس کا ایگزام دیا، امتحان دیا تھا یا انٹرنس پاس کیا تھا۔ پاس کیا اور پھر انہوں نے کیا کی تھی؟ ملازمت کی تھی۔ یہاں تک لکھ لیا آپ نے سب نے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ان کی ولادت کہاں ہوئی؟ ان کی ولادت 1881 کڑیا روڈ، پارک سرکل، کلکتہ، کہاں؟ مغربی بنگال، یہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ وفات ان کی 1956 مشرقی پاکستان، جو ابھی موجودہ ڈھاکہ ہے وہاں پہ۔ اور قبرستان کا نام پوچھا جائے کہاں ان کا مدفن ہے تو وہ عظیم پورہ ایک قبرستان ہے، وہاں پر ان کا مدفن ہے۔ تخلص ان کا وحشت تھا، لیکن یہ مشہور ہوئے تھے وحشت کلکتوی کے نام سے۔ تعلیم ان کی ابتدا تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کلکتہ میں ہی ایک مدرسہ تھا، مدرسہ عالیہ، وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ داخلہ لیا اور 1898 میں انہوں نے انٹرنس کا ایگزام پاس کیا۔ ان کے جو دادا تھے، دادا کا نام امپورٹنٹ ہے، دادا وہ بہت مشہور کیا تھے؟ حکیم تھے۔ ان کے دادا کا نام تھا حکیم غالب علی۔ یہ کیا تھے؟ یہ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں حکیم لگا ہوا ہے، تو بہت ہی مشہور اور بہت بڑے حکیم تھے یہ۔ اس کو الگ سے بھی مطلب آپ لکھ لیجیے گا، تاکہ جیسے آپ کبھی اپنے نوٹس کو ریوائز کریں نا، نظر ثانی کریں تو یہ آپ کو الگ ہی دکھ جائے تو یاد آ جائے گا۔ یہ بہت مشہور حکیم تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی مردہ بھی جائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہی آتا ہے۔ اتنا اچھا ان کا علاج تھا، اتنا اچھا ان کا ٹریٹمنٹ تھا، اور یہ بہت ہی کیا تھے؟ مشہور تھے۔ ان کے والد کیا نام تھا؟ مولوی حکیم شمشاد علی۔ مولوی حکیم شمشاد علی۔ ان کی والد مطلب پہلے ایسا ہوتا ہے نا، یا تو کسی کی والدہ کا نام اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا والد کا، تو ان کے والد حکیم تھے، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھی حکیم لگتا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے جو والد تھے وحشت کے، انہوں نے یہ طب کا جو پیشہ تھا ڈاکٹری کا، یہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کے وجہ سے انہوں نے کس سے؟ انگریزی سرکار سے یہ وابستہ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے لگے تھے۔ کس کے ساتھ؟ انگریزی لکھ لو، یہاں پر ہی لکھ لو، یہ انگریزی سرکار سے وابستہ ہوئے تھے۔ انگریزی سرکار سے۔ یہ انگریزی سرکار سے وابستہ ہوئے، انہوں نے جو طب کا پیشہ تھا وہ نہیں اپنایا تھا۔ کیا تھا؟ ان کے والد حکیم تھے، تو ان کے گھر میں ماشاءاللہ پیسے کی کبھی کوئی تنگ دستی نہیں رہی۔ تو جو وحشت کلکتوی تھے ان کو کبھی پیسے کی کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن ان کے والد کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ ان کے والد کا کیا ہوا؟ بہت جلدی انتقال ہو گیا۔ ان کے والد جب انتقال کر گئے تو تھوڑی سی انہیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن
اس سے پہلے انہیں کبھی بھی پیسے کی کوئی بھی دقت نہیں آئی تھی، وہ بڑھیا ناز و نخرے کی انہوں نے زندگی گزر کی تھی۔ اس کے بعد میں 1901 سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو ملازمت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ 1901 سے شروع ہوتا ہے تو 1948 تک شروع ہوتا ہے۔ کس کا سفر؟ ملازمت۔ انہوں نے کب سے کب تک ملازمت کی تھی؟ انہوں نے 1901 سے ملازمت کرنا شروع کی تھی، ہم لکھیں گے، اور 1948 تک مان کے چلتے ہیں، ہاں 48 تک یہ ملازمت انہوں نے دو تین جگہ انہوں نے ملازمت کی تھی، تو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ 1901 میں انہوں نے سب سے پہلے کہاں پر کی تھی؟ ایمپیل اس ڈپارٹمنٹ میں کی تھی۔ ایمپل ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ملازمت کی تھی، یہ ان کی ایمپل ڈپارٹمنٹ۔ الف میم پے رے یہ لام، ایمپل ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پہلی ملازمت کی تھی۔ تو ان کو کیا کام ملا تھا یہاں پر؟ انہوں نے کیا کیا، انہیں یہاں پر کام ملا کس کا؟ ترجمے کا۔ ان کو ترجمہ کرنا پڑتا تھا، اور یہ کس سے کس میں ترجمہ کرتے تھے؟ فارسی سے، جو فارسی کے مکتوب ہوتے تھے، فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کرتے تھے، یہ بھی لکھ لیجیے گا۔ فارسی سے کس میں کیا انہوں نے ترجمہ؟ انگریزی میں۔ کس چیز کا انہوں نے ترجمہ کیا؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لکھ لیجیے۔ انہوں نے جو فارسی کے مکتوبات کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا، اور وہ درخواست ہوا کرتی تھی ان میں جو برصغیر کے کونے کونے سے تاج برطانیہ کو بھیجی جاتی تھی۔ کس کو بھیجی جاتی تھی؟ کہاں سے؟ کس چیز کا ترجمہ کیا وہ بھی لکھ لیجیے گا۔ یہ جو ان کی وہ ہوتی تھی نا درخواست، ان کا یہ برطانیہ حکومت کو بھیجی جاتی تھی۔ بھیجی جاتی تھی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہاں لکھ لیجیے، یہ کیا تھی؟ یہ درخواست ہوتی تھی جو سارے لوگ بھیجتے ہوں گے کسی پریشانی سے یا کسی کے بھی سبب، ان کا یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا یہ ترجمہ کرتے تھے۔ یہ جگہ کا نام لکھا ہے، برصغیر سے تاج برطانیہ کو بھیجی جاتی تھی۔ یہ جن دیکھیے، رکیے پہلے اس کو سمجھ لیجیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہ انہوں نے 1901 میں ملازمت کی تھی، ایمپل ڈپارٹمنٹ میں کی۔ اس کے بعد انہیں وہاں پر کیا کام ملا؟ وہاں پر انہیں ترجمہ کرنے کا، ٹرانسلیشن کا ان کو کام ملا۔ تو وہاں پر جو وہ کس چیز کا ترجمہ کرتے تھے؟ تو وہاں پہ کچھ یہ درخواست آتی تھی جو کہاں سے آتی تھی؟ کہاں کے لوگ کسے بھیجتے تھے؟ وہ برصغیر کے جو لوگ تھے وہ بھیجتے تھے، اور پھر جب اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے تھے تو اس کے بعد یہ برطانیہ حکومت کو یہ درخواست بھیجی جاتی تھی۔ اور یہ کس زبان میں کرتے تھے ٹرانسلیٹ؟ فارسی میں وہ ہوتی تھی، تو یہ ان کو کیا کرتے تھے؟ اب برطانیہ جانا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو فارسی تو وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو یہ ان کا ترجمہ کس میں کرتے تھے؟ انگریزی میں کرتے تھے، اور پھر وہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ پر ان کو یہ کام کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے بہت ہی جلد یہ جو ملازمت تھی یہ ترک کر دی۔ صبح سے لے کے شام تک گھنٹوں گھنٹوں پین پکڑ کر بیٹھے رہو، قلم پکڑ کر، اور یہ ترجمہ کا کام کرتے رہو، یہ کام انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تو بہت ہی جلد انہوں نے ان کی جو پہلی ملازمت تھی نا 1901 کی،
اسے انہوں نے کیا کیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1926 میں دوسری جو انہوں نے ملازمت کی وہ انہوں نے کی تھی کب؟ 1926 میں۔ یہ جو انہوں نے کی، اور یہ کیا کرتے تھے جب یہ وہ لکھنے کا کام کرتے تھے تو یہ بیچ بیچ میں شاعری بھی کرتے تھے، ٹرانسلیٹ جب کرتے تھے انہیں لکھنے کا پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اسی کے متعلق 1926 میں انہوں نے ایک ملازمت کی، کہاں پر؟ وہ انہوں نے کی تھی گورنمنٹ اسلامیہ کالج۔ 1926 میں جو انہوں نے کی وہ کہاں کی؟ گورنمنٹ گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں۔ یہ 1926 میں کلکتہ میں ہی کھلا تھا۔ تو انہوں نے وحدت نے وہاں پر اپنی جو پرانی نوکری تھی اس سے استعفیٰ دے دیا تھا اور یہاں پر انہوں نے جوائن کر لیا تھا۔ اور یہاں پر یہ کس عہدے پر جوائن کیا تھا انہوں نے؟ لیکچرار کے۔ کیا بنے تھے یہ؟ لیکچرار بنے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اور ترقی کی تو ان کو کیا بنا دیا گیا؟ پروفیسر، اور یہ پروفیسر بھی بنے اور اس کے بعد صدر وہ بھی بن گئے، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی بن گئے تھے یہ شعبے کی۔ 1926 کی بات ہے یہ۔ پھر یہ وہاں پر 10 سال تک انہوں نے کام کیا۔ پھر یہ کب سبکدوش ہوئے؟ یہ یہاں سے سبکدوش ہوئے 1936 میں۔ یہ ان کی دوسری ملازمت تھی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو تیسری ملازمت تھی وہ کہاں کی تھی انہوں نے؟ تیسری ملازمت انہوں نے کی 1941 میں۔ یہ انہوں نے کہاں کی؟ یہ انہوں نے کی لیڈی بریبرن، یہ کالج کا نام ہے، کالج کلکتہ۔ کلکتہ میں ایک کالج تھا، کس نام سے تھا وہ؟ لیڈی بریبرن کالج کلکتہ میں۔ یہاں پر انہوں نے ملازمت کی اور یہاں سے کب سبکدوش ہوئے؟ 1948 میں۔ یہاں سے یہ 1948 میں سبکدوش ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کی 3 ملازمت تھی، 1901، پھر 1926 سے لے کر 1936 اور 1941 سے لے کر 1948 تک۔ یہ ان کی وہ تھی ملازمت۔ ان کو 1921 میں، کب؟ 1921 میں برطانیہ حکومت نے انگریزی حکومت نے ان کو ایک خطاب بھی دیا۔ وہ کون سا خطاب تھا؟ وہ تھا خان بہادر کا۔ خان بہادر کے خطاب سے ان کو نوازا گیا تھا۔ یہ انہیں کس نے دیا تھا؟ انگریزی حکومت نے۔ انگریزی حکومت نے ان کو یہ خطاب دیا۔ ان کا پہلا دیوان جو تھا، ادبی خدمات کر کے لکھیے گا۔ پہلا دیوان ان کا کیا تھا؟ کس نام سے آیا؟ دیوان وحشت کے نام سے آیا، دیوان وحشت۔ اور دوسرا ان کا دوسرا دیوان تھا وہ آیا ترانۂ وحشت کے نام سے۔ یہ ان کی کب آیا؟ وفات کے بعد آیا تھا، وفات کے بعد۔ اور کس نے اس کو شائع کیا تھا؟ ان کے شاگردوں نے۔ یہ ان کا دوسرا
دیوان تھا، مطلب کہ یہ آیا تھا جب ان کی وفات ہو گئی تھی نا 1956 میں، اس کے بعد یہ آیا ہے۔ اسے ان کے شاگردوں نے کیا کیا، مرتب کیا تھا، شائع کیا تھا۔ اب جب یہ شاعری بھی لکھتے تھے، پھر یہ کلکتہ کالج سے وابستہ ہوئے، تو کیا ہوا، یہ بہت مشہور اور معروف ہونے لگے دھیرے دھیرے۔ ان کے شاگرد بھی ہو گئے تھے۔ ان کے شاگرد کہاں کہاں بنے تھے، کلیئر کر، ان کے شاگرد تھے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں کس کس جگہ پر ان کے شاگرد ہوئے، تو اس کو لکھ لیجئے، یہ ہوئے تھے مرشید آباد، عظیم آباد، ڈھاکہ، ہگلی۔ تو ان کے جب یہ وہاں پر کلکتہ میں مشہور ہونے لگے، تو وہاں کا جو آس پاس کا علاقہ تھا، یہ وہاں پر ان کے کیا ہوئے، ان کے شاگرد بھی ہونے لگے، اور ان کا شمار بڑے بڑے استاذہ میں بھی ہونے لگا کہ یہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تبھی اس کے بعد ان کو 1921 میں جو انگریزی حکومت تھی، انہوں نے اس خطاب سے نوازا تھا۔ پھر یہ ریٹائر ہو گئے تھے، کب، 1936 میں۔ پھر جب یہ ریٹائر ہوئے تو پھر یہ ریٹائرمنٹ والی زندگی گزر بسر کرنے لگے، تو انہیں کیا ہوا، اپنی جائیداد جو تھی، اس کو، ان کی جو پراپرٹی تھی، اس کو بیچنا پڑا۔ پھر انہوں نے دوبارہ 1941 میں لیڈی بریون جو کالج تھا کلکتہ میں، وہاں پر لیکچرر شپ کی انہوں نے نوکری کی، اور وہاں سے یہ 1948 میں کیا ہوئے تھے، سبکدوش ہوئے تھے۔ اور یہ پاکستان کب گئے تھے، لکھ لیجئے گا، 1947 میں یہ پاکستان میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ کب، پاکستان کب گئی ہے یہ، پاکستان قیام کب، 1948 میں، مطلب وہاں تک تو رہے تھے 1948 کے بعد، تو 49 سے لے کر 1950، کیونکہ 1948 تک تو انہوں نے کلکتہ میں، جب یہ دوبارہ ان کی جاب لگی تھی، وہاں پر انہوں نے نوکری کی تھی، ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد۔ 1900، اگر آپ کے پاس آپشن میں 1948 نہیں ہے تو آپ یہ لکھیے گا، 1949 اور 48 دونوں ہو سکتا ہے، آپ آپشن دیکھ کے جواب کو ٹک کیجیے گا۔ اچھا، ان کے جو وہ تھے، شاعری کے جو استاد تھے، وہ کون تھے، شاعری کے استاد، انہوں نے شاعری کس سے سیکھی تھی، شمش فرید پوری۔ اور یہ کس کے شاگرد تھے، یہ داغ کے شاگرد تھے، داغ کے شاگرد۔ اور ایک چیز اور اوپر نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ لیجئے گا کہ ان کے جو دادا تھے نا، وہ دہلی سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے، کلکتہ گئے تھے۔ دہلی سے انہوں نے ہجرت کی تھی، کہاں کے لیے، یہ لکھوا نہیں پائی میں آپ کو، کلکتہ کے لیے۔ یہ جو تھوڑی بہت معلومات تھی، یہ تھی وحشت کلکتوی کے نام سے۔ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو مشرقی پاکستان ہے، وہ ابھی موجودہ کا کون سا دیش ہے، تو وہ ہے بنگلہ دیش، ٹھیک ہے۔ مشرقی پاکستان جو ابھی لکھا نا آپ نے، جہاں پر انہوں نے، یہ وہیں چلے گئے تھے، ان کا جب آخری وقت تھا، اور وہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ موجودہ کا کیا ہے، تو وہ ابھی موجودہ کا بنگلہ دیش ہے، جہاں پر ان کی کیا ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، ٹھیک۔ چلیے، اس کو ایک بار ہم پورا ریوائز کرتے ہیں کہ پیدائش کب ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی تھی
1881 میں کہاں پر؟ اڑیا روڈ، پارک سرکل، کلکتہ، مغربی بنگال۔ اور ان کی وفات بھی بنگال میں ہی ہوئی۔ کہاں پہ؟ مشرقی پاکستان یعنی کہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں۔ اور کب ہوئی یہ؟ 1956 میں ہوئی۔ اور یہ کہاں پر؟ وہیں پر ایک قبرستان ہے عظیم پورہ، وہاں پر ان کا مدفن ہے۔ اس کے بعد ان کی تعلیم ابتدائی تو گھر سے ہی ہوئی تھی، اور انہوں نے انٹرنس کا ایگزام 1898 میں دیا تھا۔ ان کے جو دادا تھے وہ بہت مشہور حکیم تھے، لیکن ان کے والد جو تھے، دادا کون تھے؟ حکیم غالب علی۔ اور ان کے جو والد تھے وہ تھے مولوی حکیم شمشاد علی، لیکن انہوں نے طب کا پیشہ نہیں اپنایا تھا۔ انہوں نے کس حکومت سے وابستہ ہوئے تھے؟ وہ ہوئے تھے انگریزی حکومت سے وابستہ۔ وحشت کلکتوی کی جو پہلی ملازمت تھی وہ کب سے کب تک تھی؟ وہ 1901 سے لے کر 1948 تک کا اس کا پورا، یا 1949 تک کا اس کا ٹائم پیریڈ ہے پورا۔ سب سے پہلے انہوں نے ترجمہ نگاری کا کام شروع کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بیچ بیچ میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے، انہیں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اسی دوران 1926 میں جب کلکتہ میں ایک کالج کھلا، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، تو یہ 1901 میں جو ترجمہ نگاری کا کام کرتے تھے اس سے انہیں کیا دے دیا؟ استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر یہ گورنمنٹ کالج اسلامیہ سے انہوں نے بنیاد ڈلی، وہاں انہوں نے جوائن کیا 1926 میں، اور 1936 تک یہ وہیں پر انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے جوائن کیا تھا لیکچرار، یہ مقرر ہوئے تھے کے عہدے پر انہوں نے ترقی پائی، اور ترقی پا کر یہ پروفیسر اور صدر شعبہ بنے، مطلب ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنے۔ ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کئی شہروں میں، کلکتہ کے آس پاس کے شہروں میں یہ بہت مشہور اور معروف ہونے لگے، اور وہاں کے مرشید آباد، عظیم آباد، ڈھاکہ، ہگلی ایسی جگہوں سے ان کے شاگرد ہونے لگے، تو یہ ایک استاذ کی حیثیت سے جانے پہچانے لگے۔ یہ ایک استاد کی حیثیت سے ان کو جانا پہچانا گیا، تو پھر انگریزی حکومت نے انہیں 1901 میں کس کا خطاب دیا؟ خان بہادر کا خطاب دیا۔ اور اس کے بعد یہ جب ریٹائرمنٹ ہو گئے تو تھوڑی سی سیلری کم ہو جاتی ہے نا، پینشن سے گزر بسر کرنا پڑتا ہے، تو وہی حال ان کا ہوا، لیکن ان کا اس سے گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کب؟ 1941 میں کلکتہ میں ہی لیڈی بریبرن کالج تھا، وہاں پر یہ لیکچررشپ انہوں نے جوائن کیا۔ پھر 1948 میں یہ وہاں سے سبکدوش ہوئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ انہوں نے کہاں قیام کیا؟ پاکستان چلے گئے یہ، اور وہیں بنگلہ دیش میں ان کی وفات ہوئی 1956۔ ان کے دو دیوان آئے تھے، پہلا دیوان تھا دیوان وحشت کے نام سے، اور دوسرا دیوان تھا ترانہ وحشت کے نام سے۔ جو دوسرا دیوان تھا وہ ان کی وفات کے بعد آیا، اور جسے ان کے شاگردوں نے کیا کیا؟ ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ چلیے، تو یہ تھی وحشت کلکتوی کے مطابق۔ اب کل کلاس میں ہم پڑھ لیں گے وہ رشید احمد صدیقی کو ریوائز کر لیں گے۔ آپ کے سلیبس میں وہ ہے بھی نا؟ تو کل انہیں کو پڑھیں گے ہمیں نا، رشید احمد صدیقی۔ چلیے ذرا کچھ کوشچنس کے آنسر بتائیے۔ سید ریاض علی وحشت کا تخلص کیا تھا؟ تخلص بتائیے، ان کا تخلص کیا تھا؟ وحشت۔ لیکن یہ مشہور کس نام سے ہوئے تھے؟ یہ مشہور کس نام سے ہوئے؟ یہ مشہور ہوئے وحشت کلکتوی کے نام سے، ہے نا؟ میں لکھتے جا رہی ہوں، آپ دیکھتے جائیے کوشچن۔ ولادت، ولادت بتائیے، ولادت اور وفات۔ ولادت اور وفات، ہاں، ان کی ولادت ہوئی تھی 1881 میں، اور وفات 1956 میں۔ کہاں پر ہوئی؟ پیدائش یہ ہوئی کہاں؟ کلکتہ، اور وفات کہاں ہوئی؟ بنگلہ دیش میں، ٹھیک۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ کلکتہ اور ڈھاکہ۔
ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ شمس فرید جو تھے، شمس فرید پوری، سنیے گا، شمس فرید پوری، یہ کس کے شاگرد تھے؟ مطلب کس سے وابستہ تھے؟ اور یہ کون تھے؟ استاد تھے شاعری کے۔ یہ ہاں، یہ کس کے؟ داغ کے شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آگے کی جو تعلیم تھی، گھر سے تعلیم لینے کے بعد کہاں پر تعلیم لی تھی؟ کلکتہ میں ہی۔ سید ریاض علی وحشت جو تھے، انہوں نے آگے کی تعلیم کہاں لی؟ عالیہ مدرسے سے انہوں نے، مدرسہ عالیہ یا مدرسہ عالیہ سے انہوں نے تعلیم لی تھی۔ وحشت کے جو دادا تھے وہ کہاں سے ہجرت کر کے کلکتہ آئے تھے؟ دہلی سے۔ ٹھیک ہے، وحشت کے والد جو تھے وہ کس سے وابستہ تھے؟ کس حکومت سے وابستہ ہوئے؟ نہیں، ان کے والد کا پوچھ رہی ہوں۔ دادا جو تھے انہوں نے طب کا کام کیا تھا۔ ہاں، ان کے والد انگریزوں سے وابستہ ہوئے تھے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ وحشت کے والد کا والد کا نام کیا تھا؟ مولوی حکیم شمشاد۔ ہوں، اور دادا کا کیا نام تھا؟ حکیم مولوی شمشاد، اور دادا کا؟ شمشاد غالب علی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے دادا کا نام تھا۔ کیا تھے وحشت کے دادا؟ پیشے سے کیا تھے؟ حکیم تھے۔ اچھا، وحشت نے جب پہلی بار ملازمت کی تھی 1901 میں، تو ان کو کیا کام دیا گیا تھا؟ کیا کام کرتے تھے یہ؟ ترجمہ نگاری کا کام کرتے تھے۔ اور کس چیز کا ترجمہ کرتے تھے یہ؟ کہانیوں کا، افسانوں کا، مضمونوں کا، یا درخواست خطوطوں کا؟ کس چیز کا کرتے تھے؟ کہانیوں کا کرتے تھے، افسانوں کا، یا خطوط کا؟ خطوط کا، جو درخواست ہوتی تھی ان کا یہ کرتے تھے۔ اچھا، ان کو جو جو خطاب ملا تھا اس کا نام کیا تھا، اور وہ کس نے اور کب دیا تھا؟ کس کتاب سے ان کو نوازا گیا تھا؟ کون سا خطاب ملا تھا؟ خان بہادر کا۔ کب ملا تھا؟ ٹھیک ہے، جب یہ ملازمت کرتے تھے، پہلی ملازمت انہوں نے 1921 میں، سوری 1901 میں کی تھی، تو یہ اس وقت بیچ بیچ میں کیا کام اور کرتے تھے؟ شاعری کا کام کرتے تھے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد جب وحشت نے، ان کا جو پہلا وہ تھا دیوان، وہ کب آیا؟ کس نام سے آیا؟ دیوان وحشت کے نام سے آیا تھا۔ اور جو دوسرا دیوان تھا ان کا، وہ دیوان ترانہ کے نام سے آیا، اور اسے کس نے مرتب کیا تھا؟ انہیں ان کے شاگردوں نے مرتب کیا تھا ان کی وفات کے بعد۔ انہوں نے دوسری ملازمت جو کی تھی وہ کس کالج میں کی تھی؟ دوسری ملازمت کس کالج میں کی؟ لیڈی برین بون کالج میں انہوں نے دوسری ملازمت کی تھی۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1956 میں، یہ ہم دیکھ چکے۔ چلیے، تو امید کرتے ہیں آپ کو جو آج کی کلاس تھی وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب کل کی کلاس میں ہم رشید احمد صدیقی کو ریوائز کریں گے، ان کا ریویژن کریں گے، اور ان سے متعلق ایسے ہی آخر میں کچھ سوال جواب کر لیں گے۔ آپ کو جو میں پڑھا رہی ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟ اوکے، چلیے، آج کی کلاس اتنی ہی تھی۔ کل پڑھنا ہے رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے؟ آپ کلاس لیو کر سکتے ہیں، اور کل کے لیے بچوں سوری، کل بولنے کے بعد میں کلاس نہیں لے پائی تھی۔
ٹیسٹ ہے غزل کی تشریح کا، کب ہے؟ آج ہے؟ وحشت تو ہم نے آج پڑھ لیا، اب اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ چلیے، اللہ حافظ۔ کل ہم رشید احمد صدیقی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟